نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. آیت نمبر 116 سے لے کے 120 تک. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ بس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. ابا اس نے انکار کیا. فَقُلْنَا پس ہم نے کہا یا آدم اے آدم علیہ السلام، ان ھذا بے شک یہ یعنی شیطان، عدو لک آپ کا دشمن ہے، ولزوجک اور آپ کی بیوی کا، فلا یخرجنکما من الجنۃ پس ہرگز نہ نکالے وہ تم دونوں کو جنت سے، فتشقا پس تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. ان لک الا تجوع فیہا بے شک آپ کے لیے کہ نہ تم بھوکے ہوں گے جنت میں، ولا تعرا اور نہ ننگے ہوں گے، وانک اور بے شک آپ لا تظمأ فیہا نہ پیاسے ہوگے جنت میں، ولا تضحا اور نہ دھوپ میں رہو گے. فوسوس الیہ الشیطان پس وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے. قال کہا یا آدم اے آدم علیہ السلام، هل ادلک کیا میں آپ کی رہنمائی کروں، علی شجرۃ الخلد ایک درخت پر ہمیشگی کا ہوگا، وملک لا یبلی اور ایسے ملک کی جو کبھی بوسیدہ نہ ہو. عزیزان گرامی، 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 116 سے 120 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انگنت مخلوقات کو پیدا کیا. ان میں سے 3 مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا کہ یہ ذوی العقول ہیں، یہ عقل والے ہیں. وہ 3 قسم کی جو مخلوق عقل مند ہے اس میں فرشتے ہیں، جنات ہیں اور انسان ہیں. اپنے اپنے اعتبار سے اللہ نے سب کو عقل دی ہے، لیکن ان 3 مخلوقات کو اللہ نے عقل زیادہ عطا فرمائی ہے. تو فرشتے اپنی نوع کے اعتبار سے معصوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں برائی کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے. یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ جنسی خواہشات بھی نہیں ہیں. مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے. ٹھیک ہے جی. اس نور سے وہ نور مراد نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ نور السماوات والارض کہ اللہ تعالیٰ نور ہے زمین و آسمان کا. تو جس نور سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی صفتی نور نہیں ہے، بلکہ نور ایک مخلوق ہے. جو مخلوق نور ہے اس نور میں سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے. تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ساتھ حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اور ہماری شریعت میں سجدہ عبادت کا ہو
یا اسی طرح سجدہ تعظیم کا ہو، دونوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ باقی سب کو کیا بھائی حرام ہے، کسی اور کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، تو لہذا فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب اگر آج کے دور میں کوئی یہ بات کہے کہ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ہم کسی قبر کو یا ہم کسی تعظیم والے کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سارے فرشتوں نے جب انسان کو سجدہ کیا ہے، ہم اگر اپنے پیر کو سجدہ کر لیں تو اس میں قباحت کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کوئی قیاس کر سکتا ہے کہ اگر فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر سکتے ہیں اور آدم علیہ السلام سے انسان ہے، تو لہذا اگر ہم نے اپنے پیر صاحب کو سجدہ کر لیا تو اس میں کون سی گناہ کی بات ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو اس اعتراض کا اس قیاس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہت سارے ایسے معاملات تھے جو ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا رشتہ جائز تھا، بہن بھائی کی شادی آپس میں جائز تھی۔ ایک حمل سے لڑکی لڑکا پیدا ہوتے اور دوسرے حمل سے بھی لڑکی لڑکا پیدا ہوتے، تو ایک حمل والے کی لڑکی اور دوسرے حمل سے جو پیدا ہوا اس لڑکا، ان دونوں کا آپس میں کیا ہو جاتا تھا بھائی؟ نکاح ہو جاتا تھا۔ اب دوسرے حمل میں سے لڑکا پہلے حمل والے سے لڑکی، ان دونوں کی آپس میں شادی کر دی جاتی تھی۔ تو اس وقت چونکہ تعداد کم تھی، یعنی نسل انسانی تھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اجازت تھی کہ آپس میں ان کی کیا کرا دو بھائی؟ شادی کرا دو۔ ٹھیک ہے جی، آپ کوئی کہے کہ حالانکہ ماں ایک ہے باپ ایک ہے، آدم علیہ السلام دونوں کے باپ ہیں، اماں علیہ السلام دونوں کی ماں ہیں، لیکن ان کا آپس میں نکاح کیا تھا بھائی؟ جائز تھا۔ ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح اور بھی کئی معاملات تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مجبوری تھی، اجازت دی ہے، اور اب کوئی مجبوری نہیں ہے، لہذا فرمایا آدم علیہ السلام کی شریعت میں اگرچہ جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ تو فرمایا اسجدوا لآدم، فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، بس انہوں نے سجدہ کیا، یعنی سارے فرشتوں نے کیا کیا بھائی؟ سجدہ کیا ہے۔ تو سورہ ہجر میں تفصیل ہے کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے کیا کیا بھائی؟ اکٹھے سجدہ کیا ہے۔ کلھم کا لفظ بتا رہا ہے کہ کوئی فرشتہ پیچھے نہیں رہا، اور اجمعون کا لفظ بتا رہا ہے کہ سب نے اکٹھے سجدہ کیا، یعنی کہ ایک جماعت نے پہلے دوسری جماعت نے بعد میں۔ جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے تو جتنے نمازی ہمارے ساتھ شامل تھے تمام نے امام کے ساتھ مل کے اکٹھے کیا بھائی؟ سجدہ کیا ہے۔ تو یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ سارے فرشتوں نے اکٹھے مل کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ ایک تو ہے سجدہ نہ کرنا، دوسرے نمبر پہ ابا، اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا، اور حالانکہ یہ جو شیطان ہے یہ تو جنات میں سے ہے، یہ ناری مخلوق ہے، تو اللہ فرما رہے کہ اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ قرآن کریم میں اصل میں بات یہ ہے کہ بعض جگہ پہ یعنی اجمال ہوتا ہے اور دوسری جگہ پہ اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ ایسے ہوتا ہے کہ فرمایا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم بعض میں سے بعض کی کیا کرتا ہے بھائی؟ تفسیر بیان کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ حکم ہے لیکن اس کی کیفیت کا پتہ نہیں چلتا، دوسرے جگہ پہ اللہ نے اس کی تفسیر خود ہی بیان فرما دی ہے۔ تو جب شیطان کو حکم ہی نہیں ہوا تھا تو اس کو الگ سے کیوں کہا گیا کہ اس نے انکار کیا؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے موقع پہ فرمایا کہ قال ما منعک، 8واں سپارہ ہے کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں ہے کہ اللہ نے پوچھا کہ اے شیطان، میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو نے کس چیز نے تجھے منع کیا؟ ٹھیک ہے جی، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے جیسے فرشتوں کو حکم دیا ایسے ہی اللہ نے اس کو بھی حکم دیا تھا شیطان کو۔ ٹھیک ہے جی، اگر حکم نہ دیا ہوتا تو پھر اللہ کیوں پوچھتے تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟
ٹھیک ہے جی. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرشتوں کو بھی حکم دیا گیا اور شیطان کو بھی حکم دیا گیا. تو شیطان نے ایک تو یہ کہ سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، اور دوسرے نمبر پہ آگے سے یعنی حجت بازی کی ہے. انا خیر منہ، اس نے یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے اللہ آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. آگ میں نورانیت ہے، آگ اوپر اٹھتی ہے، اور جو یعنی خاک ہے یہ پاؤں تلے روندی جاتی ہے، لہذا یہ ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں، اعلیٰ ہو کے میں ادنا کو سجدہ کیوں کروں. اس نے اب آگے سے جب حجت بازی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی درگاہ سے، اپنی بارگاہ سے کیا کر دیا بھائی؟ نکال دیا. تو مثنوی شریف یہ حضرت جلال الدین رومی رحمہ اللہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. تو انہوں نے کتاب لکھی مثنوی شریف، تو اس کے اندر تقریباً 29,000 اشعار ہیں. پہلے زمانے میں چونکہ فارسی کی زبان عروج پہ تھی تو لہذا یہ فارسی میں ہے، بعد میں اس کو مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا. اس میں توحید و سنت کا بیان ہے، شرک و بدعات کا انہوں نے رد کیا ہے، اور اسی طرح تعلق باللہ، تصوف، ان چیزوں کو بڑے ہی عمدہ حکایات کی شکل میں حضرت نے بیان کیا ہے. تو اس کا جو ترجمہ اردو میں ہے تو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے. بہرحال یہ مثنوی شریف یہ کتاب پڑھنے والی ہے. اس میں انہوں نے ابلیس کے بارے میں لکھا ہے کہ واقعہ نقل کرتے ہوئے، جو واقعہ آپ حضرات نے بارہا سنا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ، یہ اس کے ایک سپاہی تھا، اس کا ایک بیٹا تھا ایاز، چھوٹی عمر کا تھا. تو اکثر سلطان اس کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. تو جب یہ بڑا ہو گیا تو جو جتنے بھی وزراء ہیں وہ اس بات سے جلتے تھے کہ سلطان اس کو اپنے ساتھ کیوں رکھتا ہے، اور کئی وزیروں نے کہہ بھی دیا کہ یہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے، آپ اس کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں، اتنی ترجیح اس کو نہ دیا کریں. تو سلطان کو پتا تھا کہ یہ لڑکا کس صلاحیت کا ہے. تو بہرحال ایک دن بادشاہ نے ایک قیمتی ہیرا منگوایا، سب کو کہا اس کو توڑو، کسی نے بھی نہیں توڑا. اور جب اس کو ایاز کو دیا تو اس نے ہتھوڑا مارا اور ہیرے کو کیا کر دیا بھائی؟ توڑ دیا. جب توڑ دیا تو سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے پوچھا، بیٹا اتنا قیمتی ہیرا تھا، باقی سارے وزیروں نے نہیں توڑا، تو نے کیوں توڑا ہے؟ تو اس نے کہا، جی جب آپ نے حکم دیا ہیرے کو توڑنے کا تو میرے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک یہ تھے کہ قیمتی ہیرا ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کا حکم ہے. جب میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ بادشاہ کا جو حکم ہے یہ زیادہ قیمتی ہے یا ہیرے کی قیمت زیادہ ہے، تو میرے دل نے یہ آواز دی کہ ہیرے کی قیمت اپنی جگہ پہ، لیکن بادشاہ کے حکم کی قیمت کیا بھائی؟ بہرحال زیادہ ہے. تو بادشاہ کو تو بھی پتہ ہے کہ یہ ہیرا قیمتی ہے، بادشاہ نے خود ہی حکم دیا توڑنے کا، لہذا میں نے ہتھوڑا مار کے توڑ دیا. تو یہاں پہ مثنوی شریف میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان اگر ایاز جتنی بھی سمجھ رکھتا تو یہ فوراً اللہ کے دربار میں کیا کر لیتا بھائی؟ سجدہ کر لیتا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سجدہ کرنے کا حکم کس نے دیا ہے، یہ تو دیکھ لیا کہ میں بہتر ہوں، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس ذات نے کیا ہے. جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اگرچہ کوئی ادنا ہے کوئی اعلیٰ اپنی جگہ پہ، اگر کوئی ادنا ہے اسے بھی اللہ نے پیدا کیا، اعلیٰ ہے تو اسے بھی کس نے پیدا کیا بھائی؟ اللہ ہی نے پیدا کیا. یہاں اللہ کا حکم قیمتی تھا کہ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، جیسے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، شیطان کو بھی چاہیے تھا کیا کر لیتا؟ سجدہ کر لیتا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ، بس ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، ان ھذا، بے شک یہ شیطان، عدو لک، یہ آپ کا دشمن ہے، ولزوجک، اور آپ کی بیوی کا بھی دشمن ہے. اس وقت جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام دونوں جنت میں تھے، فرمایا یہ تمہارا دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الجنۃ، پر ہرگز نہ نکالے وہ تم دونوں کو جنت سے، یعنی ایسے حالات پیدا نہ کر دے کہ جس کی وجہ سے تم جنت سے نکالے جاؤ. اگر ایسا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تم کو جنت سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا،
فتشقا، پس تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ جنت میں تو کوئی چیز پکانی نہیں پڑتی، نہ کمانی پڑتی ہے، سب کچھ اللہ نے نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ تو اس لیے آدم علیہ السلام اگر جنت سے نکالے گئے تو کہا پھر تمہیں دنیا میں جا کے کھیتی باڑی بھی کرنی پڑے گی، مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی، سب کچھ کھیتی ہے تو گوڈی کرنی پڑے گی، پانی لگانا پڑے گا، سارے کام کرنے پڑیں گے۔ جنت میں کوئی مشقت نہیں ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اگر یہ تمہیں جنت سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر تمہارے لیے مشقت کے معاملات بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بات سمجھائی۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، بے شک آپ کے لیے ہے کہ تم بھوکے ہوں گے جنت میں نہ اور نہ ننگے، یعنی جنت میں نہ تو ننگے ہونے کا معاملہ ہے اور نہ بھوکے پیاسے ہونے کا۔ جنت میں اللہ نے ساری نعمتیں تیار کر رکھی ہے، نہ کوئی بیماری ہے۔ تو فرمایا جنت میں ایک آدمی 100 آدمیوں کے بقدر کھانا کھا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنتی آدمی ایک جنتی آدمی 100 آدمیوں کے بقدر کھانا کھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو نبی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، یہاں تو کچھ زیادہ کھا لے تو پیٹ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہاں ایک آدمی 100 کے بقدر کھا جائے گا، تو فرمایا کہ یہ پیشاب پخانے کا کیا کرے گا؟ تو فرمایا لا یبولن فیہا ولا یتغوطون، نہ اس میں پیشاب کریں گے نہ پخانا ہوگا۔ تو پوچھا پھر معاملہ کیا ہوگا، کھانا جو کھایا یہ کہاں جائے گا؟ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا 100 آدمیوں کے برابر کھائیں گے اور نہ پیشاب نہ پخانا تو پھر کیا معاملہ بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا تو جنتی آدمی ایک ڈکار لے گا اور اس ڈکار سے جو ہوا اندر سے نکلے گی فرمایا کہ وہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والی ہوگی، اور بندے کا کھانا کیا ہو جائے گا بھائی؟ ہضم ہو جائے گا، نہ پیشاب کا تقاضا نہ پخانے کا، اور اسی طرح بہترین ریشمی لباس ہوں گے، نہ وہاں پہ ننگے ہوں گے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، بے شک آپ پھر نہ پیاسے ہوں گے جنت میں، یعنی ایسی پیاس کے جس کے بعد پانی نہ ملے یا پیاس باقی رہے، فرمایا ایسا جنت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت میں تو اس کی نہریں ہیں، شراب کی ہیں، دودھ کی ہیں، پانی کی ہیں، تو فرمایا کہ وہاں پہ تو یہ اگر پانی پینے کے لیے نہیں ہوگا تو یہ نہریں کس کے لیے ہیں؟ فرمایا نہ وہاں بھوک ہے نہ پیاس ہے، ولا تضحا، اور نہ تم وہاں دھوپ میں رہو گے۔ یعنی جنت کی نعمتوں کا یعنی اظہار کیا جا رہا ہے کہ جنت میں یہ سب کچھ ہے، اگر تمہیں جنت سے نکال دیا گیا تو پھر دنیا میں جا کے تمہیں دھوپ میں بھی رہنا پڑے گا، باقی تکالیف کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، بھوک ہے، پیاس ہے، کھانے کا معاملہ ہے، کھیتی باڑی ہے، دیگر کام کاج ہے، یہاں جنت میں ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ لہذا یہ بات ذہن نشین فرما لو کہ یہ تمہارا دشمن ہے، کہیں تمہیں جنت سے نکالنے کا سبب اور ذریعہ نہ بن جائے۔ کل یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو کہ ہم نے آپ میں پختگی نہیں پائی گئی، تو یہ پختگی کیوں نہیں پائی گئی، جنت سے کیوں نکالے گئے؟ اگلی آیات میں اس کا جواب ہے، وہ انشاءاللہ کل اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا سنا گیا کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔